اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس نص سے، اس قرآن عظیم کی اس آیات مبارکہ سے، اگر آدمی کاروبار میں لگا ہوا ہو اور نماز کے لیے اس کو بلایا جا رہا ہو، یعنی مؤذن اذان دے کر حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہو، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح کہہ رہا ہو کامیابی کی طرف، اس کے باوجود وہ کاروبار کو نہیں چھوڑتا، اپنے کسٹمر کے ساتھ، اپنے گاہک کے ساتھ باہم گفتگو کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، تو یہ کام کرنا حرام ہے اور مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، حرام کے مترادف ہے یہ۔ اب اندازہ لگاؤ کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کام کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، نماز جمعہ ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، مؤذنین اذان دے رہے ہیں، اور یہاں سے فقہا نے فرمایا کہ پہلی اذان مراد ہے، پہلی اذان۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب دوسری اذان ہوتی ہے تو جب جا کے کاروبار کو چھوڑنے کی سوچتے ہیں، یار ابھی دیکھتے ہیں خطبہ شروع ہوگا، خطبہ ختم ہونے والا ہوگا، مسجد تو بالکل متصل ہے، برابر میں فوراً وضو کریں گے، چل بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے جمعے سے فارغ ہو گئے۔ میرے واجب الاحترام، قابل عزت تکریم، معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الجمعہ کی 9ویں اور 10ویں آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے صحیح اور آسان انداز میں آپ حضرات کے سامنے ان آیت مبارکہ کے مفہوم اور مطالب کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو بھی ہمیں سمجھ میں آئے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جمعے کی نماز کے حوالے سے بہت اہم باتیں ذکر کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے ایمان والوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب تمہیں جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نماز جمعہ کی طرف دوڑ پڑو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ فمشو، کہ چل پڑو۔ اللہ رب العالمین یہ بھی فرما سکتے تھے کہ توجہ کرو، متوجہ ہو جاؤ، لیکن اللہ کریم نے فرمایا فسعوا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بندہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں سعی کی جاتی ہے۔ سعی کا مطلب چکر لگانا اور تھوڑا دوڑنا، بھاگ بھاگ کر جانا، تھوڑے سے دوڑ کر جانا۔ تو اللہ رب العالمین وہی الفاظ یہاں پہ فسعوا لے کر آئے، سعی سے نکلائیے، کہ آپ جب جمعے کی نماز کے لیے آپ کو ندا دی جائے، آواز دی جائے، پکارا جائے، بلایا جائے، جب مؤذن آپ پہلی اذان کہے، تو اس وقت اپنے تمام تر کاروبار کو، کھانے پینے کو، نشست و برخاست کو، کسی سے گفتگو کو، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں جس میں آپ مگن ہیں، ان تمام چیزوں کو ترک کرتے ہوئے متوجہ ہو جاؤ، بھاگ پڑو مسجد کی طرف، جمعے کی نماز کی ادائیگی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ دیکھو اگر یہ نہ بھی فرماتے نا وذروا البیع، تو اتنا کافی تھا کہ اے مسلمانوں، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو دوڑ پڑو نماز جمعہ کے لیے، اتنا ہی کافی تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہیں، اللہ رب العالمین ان اللہ علیم بذات الصدور ہیں، اللہ تعالیٰ غیبوبیت کو بھی جانتے ہیں، جو موجود ہے حاضر نظر آتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں جو کچھ بھی بھید، جو کچھ بھی تصورات، خیالات، گمان آتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ کریم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس تمام تر چیز کی واقفیت ہے، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا، اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ دیکھو وذروا البیع،
ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی اعتراض کر بیٹھے، اشکال کر بیٹھے، سوال کر بیٹھے کہ اللہ کریم نے صرف یہ کہا ہے کہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، کاروبار کو چھوڑنے کو تو منع نہیں فرمایا، کاروبار چھوڑنے کا تو نہیں کہا، کاروبار کے حوالے سے کوئی روایت نہیں ہے، کوئی اللہ کا فرمان موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب 1450 سال پہلے ہی دے دیا کہ اگر کوئی سوال کرے تو اس سوال کے جواب میں یہ دے دو کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ اللہ نے فرمایا دوڑ بھی پڑو، ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کو چھوڑ بھی دو۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس نص سے، اس قرآن عظیم کی اس آیات مبارکہ سے اگر آدمی کاروبار میں لگا ہوا ہو اور نماز کے لیے اس کو بلایا جا رہا ہو، یعنی مؤذن اذان دے کر حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہو، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح کہہ رہا ہو کامیابی کی طرف، اس کے باوجود وہ کاروبار کو نہیں چھوڑتا، اپنے کسٹمر کے ساتھ، اپنے گاہک کے ساتھ باہم گفتگو کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، تو یہ کام کرنا حرام ہے اور مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، حرام کے مترادف ہے یہ۔ اب اندازہ لگاؤ کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کام کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، نماز جمعہ ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، مؤذنین اذان دے رہے ہیں، اور یہاں سے فقہا نے فرمایا کہ پہلی اذان مراد ہے، پہلی اذان۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب دوسری اذان ہوتی ہے تو جب جا کے کاروبار کو چھوڑنے کی سوچتے ہیں، یار ابھی دیکھتے ہیں خطبہ شروع ہوگا، خطبہ ختم ہونے والا ہوگا، مسجد تو بالکل متصل ہے برابر میں، فوراً وضو کریں گے، چل بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے جمعے سے فارغ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا اہم حکم ہے، تبھی تو یہاں فرما رہے ہیں، کتنی پیاری تمہید باندھی ہے کہ مسلمانوں، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، جب تم کو بلایا جائے، پکارا جائے، تمہاری طرف ندا بھیجی جائے، تمہاری طرف پیغام بھیجا جائے، تو اس میں کوتاہی نہ کرو، فسعوا، دوڑ پڑو، الی ذکر اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کی نماز کو اپنے ذکر کے ساتھ ملایا ہے، اس سے اپنے ذکر سے تشبیہ دی ہے کہ میرا ذکر ہے یہ، مطلب یہ میری یاد کی طرف آ جاؤ، کسی اور کی یاد میں مت لگو، صرف میری یاد کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس کے باوجود بندہ غفلت برتتا ہے، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر ہوتا ہے کیا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس دن ہم نے جمعۃ المبارک کا دن پانا تھا، اس میں کچھ نیکیاں کمانی تھی، اس میں کچھ اپنے حصے میں کچھ نہ کچھ ڈالنا تھا، ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیا، بس وہ پیسے بٹورنے میں، کمانے میں لگے رہے، اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر آگے فرمائے کہ ذالکم خیر لکم، اگر اس طرح کرو گے، جب تمہیں بلایا جائے نماز جمعہ کے لیے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نماز جمعہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، اور کاروبار کو بھی ترک کر دو گے، کھانے پینے کو بھی ترک کر دو گے، اٹھنے بیٹھنے کو بھی ترک کر دو گے، اپنے سونے کی قربانی دے دو گے، ساری چیزیں جب کر لو گے، اللہ فرما رہے یہ کرنا بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تمہارے اندر شعور ہے، تمہارے اندر فہم ہے، سمجھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو بندہ اس طرح نہیں کر رہا وہ بے وقوف ہے، عقل نہیں ہے اس کے اندر، نہ سمجھی ہے، نادانی ہے، نہ واقفیت ہے، احمق ہے، دیوانہ ہے، مستانہ ہے، وہ سمجھو ان تمام شریعت کے علوم سے ناواقف ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ہاں جب نماز مکمل ہو جائے، نماز جمعہ ادا ہو کر لیں آپ، اس کی ادائیگی کے بعد اپنے تمام تر اعمال سے، چاہے وہ مسنون اعمال ہوں، چاہے وہ واجب اعمال ہوں، چاہے سارے جتنے اعمال ہیں جمعے کے اعتبار سے، ان تمام سے آپ فراغت حاصل کر لو۔ اس کے بعد کیا کرو؟ فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین پہ پھیل جاؤ۔ کیا کرنے کے لیے؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر میرے فضل کو تلاش کرو۔ فضل سے مراد یہاں پر رزق ہے، پھر اپنے رزق کے لیے لگو، کوئی منع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جس چیز میں جس وقت رکاوٹ ہے وہ اللہ نے فرما دی، بتا دی یہاں پر۔ اب اندازہ لگاؤ تمام تر چیزوں کے معلوم ہونے کے باوجود اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی ناقدری کرے، نافرمانی کرے، معصیت پہ اتر جائے، تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کو پتا ہو کہ یار مجھے یہاں سے 10 لاکھ روپے ملنے ہیں، اگر میں 1 گھنٹے کے لیے چلا جاؤں گا،
معلوم بھی ہے، اس کے باوجود اور ہے بھی بہت آسان، قریب میں ہی ہے، اور ایک طرف سے آدمی کو ملنے 1000 روپے. جو بندہ 10 لاکھ روپے کو چھوڑ کر 1000 روپے کی طرف لپکے گا، دنیا اس کو کیا کہے گی؟ بتا سکتے ہیں کیا کہے گی؟ بھائی بے وقوف، نادان، احمق. ارے تیرے برابر میں 1 گھنٹے کا کام ہے، 10 لاکھ روپے تجھے مل رہے ہیں، لیکن یہی 1000 پہ تو تیار ہوگی. یہ آخر وجہ کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، احمق ہے، دیوانہ ہے، مستانہ ہے، نادان ہے، کچھ بات پتہ نہیں ہے. میرے عزیزوں، میں تو 10 ایک مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں. خدا کی قسم 10 لاکھ روپے تو کیا حیثیت رکھتے ہیں جمعے کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جمعے کی حیثیت اس 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. آپ وہ 10 لاکھ والے کام کو چھوڑ کر 1000 کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اندازہ لگاؤ کتنی بڑی بے وقوفی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک تمام در جو اللہ کی روشنی اوپر سے اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ سب رک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ نماز کو مکمل کر لو آپ، فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، پھر میرے رزق کی تلاش میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ نے فضل سے اس کو تشبیہ دی ہے. جو ہمارا رزق ہے نا اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اللہ فرما رہے یہ میری طرف سے فضل ہے آپ پر، اس کی تلاش میں پھر نکل پڑو. پھر وَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو، کثیراً، کثرت کے ساتھ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی ہمارے لیے کیا کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں. مطلب یہ کہ ہم نے بالکل غفلت کے ساتھ اپنے ٹائم کو پاس نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے ذکر میں لگے رہنا ہے. اب ایک بات یہ ہے کہ جمعہ کی کچھ شرائط ہے، جمعے کی نماز کی کچھ شرائط ہے. نمبر 1، جمعے کی نماز کے لیے پہلی شرط یہ کہ وقت کا ہونا ضروری ہے. ظہر کی نماز کے وقت کا ہونا ضروری ہے، ظہر کا وقت. اگر ظہر کے وقت کے بعد کوئی بندہ جمعے کی نماز پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح ظہر کے وقت سے پہلے کوئی نماز جمعہ کو ادا کرے گا، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. پہلی شرط کیا ہے بھائی؟ وقت کا داخل ہونا ہے. کون سے وقت کا؟ ظہر کے وقت کا داخل ہونا. اگر ظہر کا وقت داخل نہیں ہو، اس سے پہلے ہم نے نماز پڑھ لی، نماز ادا نہیں ہوگی جمعے کی. اسی طریقے سے ظہر کا وقت نکل گیا، عصر کا وقت داخل ہونے والا ہے، بسا اوقات بہت سی مساجد میں بہت تاخیر کے ساتھ نماز ہوتی ہے. بہرحال ہوتی تو وقت میں ہی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ایسے وقت میں کی جائے نماز کے جو ظہر کا عین وقت ہو. یہ نہ ہو کہ آخری کے اندر جا کے 10-15 منٹ رہ چکے ہیں اس میں نماز پڑھ رہے ہوں. کیوں بیکار میں مکروہ وقت میں پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ایسے وقت میں پڑھیں کہ جو ظہر کا وقت موجود ہے. دوسری شرط یہاں پر یہ کہ خطبے کا ہونا، جمعے کے لیے خطبے کا ہونا ضروری ہے، 2 خطبوں کا ہونا نماز سے پہلے. آپ اندازہ لگاؤ یہ شرائط میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی تو نماز نہیں ہوتی. اب جو حضرات خطبے کے دوران آتے ہیں یا خطبے کے بعد آتے ہیں ان کی نماز ہوگی؟ بتائیں بھائی، نہیں ہوگی نماز. اس لیے کئی مرتبہ ہم اپنے ان حضرات کو سمجھاتے ہیں، اپنے بھائیوں کو سمجھاتے ہیں، اللہ کی قسم ہم کوئی آپ کے مخالف نہیں ہیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. آپ کو بتلاتے ہیں بھائی آپ اس وقت آئیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی. یا ظہر کی نماز کا آپ کو ثواب ملے گا، جمعے کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا. آپ اگر کسی وجہ سے تاخیر کر چکے ہیں تو لہذا کسی اور مسجد میں چلے جہاں پہ ابھی تھوڑی دیر سے نماز. ہم اگر یہ الفاظ کسی سے کہتے ہیں تو سمجھتے کہ امام صاحب ہمیں جھاڑ لیں، امام صاحب ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں، امام صاحب پتہ نہیں کیا اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں. بھئی یہ عین دین ہے. یہ اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو پھر کون سمجھائے گا؟ آپ کی نماز ہوتی رہے گی، ظہر کی نماز آپ اس طرح آتے رہیں گے. تو لہٰذا جمعے کی نماز کی شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ خطبے کا سننا. خطبے کا سننے کا مطلب کیا ہے کہ اس اذان سے پہلے بیٹھ جانا بالکل ہمتن متوجہ ہو کر، اور اس طرح بیٹھ جانا کسی سے گفتگو بھی نہ کرے، صرف ساری توجہ امام کی طرف ہو. تیسری جو شرط ہے جمعے کی نماز ادا ہونے کی وہ ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا. اگر کسی بندے جمعے کی نماز نکل جاتی جماعت کے ساتھ تو پھر وہ 2 رکعت جمعے کی نماز نہیں پڑھے گا اکیلے میں منفرد، بلکہ وہ کیا کرے گا بھائی؟ کسی کو معلوم ہے؟ ظہر کی نماز پڑھے گا، کیونکہ جمعے کی نماز کی قضا نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں کیا ہے؟ ظہر کی نماز ادا کرے گا. اس لیے 3 شرائط ہیں جمعے کی نماز کی. نمبر 1 وقت ظہر کا ہو، نمبر 2 خطبوں کا سننا ضروری ہے، نمبر 3 جماعت کا ہونا ضروری ہے. بغیر جماعت کے نماز نہیں. اسی طریقے سے بغیر خطبے کے لا جمعۃ الا بخطبتین، جمعہ نہیں ہوتا مگر
خطبوں کے ذریعے سے، خطبے کے اگر سنیں گے تو آپ کے جمعے کی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر وقت نہیں ہوگا ظہر کا آپ کی جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو نماز جمعہ کی شرائط ہیں۔ اب آخری بات جو یہ ہے، جو کہ بہت سے لوگ بیچارے اس سے غفلت برتتے ہیں، معلوم نہیں پڑتا ان کو کہ آیا جمعے کی نماز کن کن لوگوں پر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ اس میں سے 6 افراد ہیں، 6 قسم کے افراد ہیں۔ کتنے افراد ہیں بھائی؟ 6 قسم کے۔ 6 قسم کے افراد۔ سب سے پہلے فرمایا کہ عورت پر جمعے کی نماز واجب اور فرض نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ لِأَنَّهَا مَنْهِيَةٌ بِخُرُوجٍ، اس لیے کہ اس کو باہر نکلنے کا منع کیا گیا ہے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اس کو۔ اب باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو لہذا جمعے کی نماز ادا کرنا گھر میں ہوگا، مسجد میں آئے گی تو باہر ہو کر آئے گی، لہذا اس کے لیے جمعے کی نماز نہیں ہے۔ آگے دوسری وجہ یہاں پہ بتائی لِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِخِدْمَةِ الزَّوْجِ، اس لیے کہ اس کے ذمے شوہر کی خدمت کرنا ہے، شوہر کی خدمت میں آگے لگے گی تو اس وجہ سے جمعے کی نماز کے اندر حرج ہوگی، اس لیے اس کو فرمایا کہ جمعے کی نماز واجب نہیں ہے، ظہر کی نماز ادا کرے اپنے گھر کے اندر۔ دوسرا فرمایا مسافر۔ دوسرا کون ہے بھائی؟ شخص مسافر جو سفر میں ہو۔ سفر کی آپ کو پتہ ہے کہ تنگی ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، آدمی سفر میں ہے تو جمعے کی نماز اگر کسی مسجد میں ہو رہی تو وہ رک کر اگر نماز پڑھے گا تو گاڑی نکل جائے گی، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، لہذا مسافر پر بھی جمعے کی نماز واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، مریض، بیمار، ایسا بیمار ہو کہ جس بیماری کی وجہ سے اس کا جمعے کے لیے حاضر ہونا مشکل ہو رہا ہو، لہذا ایسے مریض کے اوپر بھی جمعے کی نماز نہیں بلکہ وہ ظہر کی نماز اپنے گھر پر ہی ادا کرے گا۔ اس لیے جمعے کی نماز کیوں نہیں ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے شرط کی ہم نے بتلائی تھی، جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ وہ جماعت کے اندر آئے گا مسجد میں تو آ نہیں سکتا، جب آ نہیں سکتا تو اکیلا نماز پڑھے گا منفرد ہو کر ظہر کی۔ اب چوتھی جو چیز ہے وہ ہے مملوک، یعنی غلام۔ غلام کو بھی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر جمعے کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، واجب نہیں ہے اس کے اوپر بھی۔ ایک چھوٹا بچہ، چھوٹے بچے پر بھی جمعے کی نماز واجب نہیں ہے۔ یہ جو 5-6 افراد ہیں ان کے اوپر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے، باقی تمام افراد پر نماز جمعہ پڑھنا واجب ہے۔ بغیر کسی عذر کے کوئی بندہ نماز کو چھوڑے گا تو وہ گناہگار ہوگا، یہ حرام کا مرتکب ہوگا، حرام کام کرنے والا شمار ہوگا۔ کاروبار میں لگ کر چھوڑتا ہے، سستی غفلت کی وجہ سے چھوڑتا ہے، سونے کی وجہ سے چھوڑتا ہے، کسی سے گپ شپ لگانے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، یا ایسے ہی لاؤبالی پن کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو وہ بندہ غافلین میں شمار کیا جائے گا، اور فرمایا متکبرین میں شمار کیا جائے گا، اور حرام کا ارتکاب کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی اس نص کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس آیات مبارکہ کی مخالفت کرنے پر وہ اترا ہوا ہے۔ لہٰذا ان تمام تر چیزوں کا میں نے اور آپ نے خیال کرنا ہے۔ جب کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے ساری کی ساری نیکیاں، سارے کے سارے اعمال پر اور سارے کے سارے جتنے بھی مسنون طریقے ہیں ان پر چلنا آسان ہوگا۔ اگر اللہ نہ کرے اگر ان تمام تر گندگیوں کا، تمام تر حرام کاموں کا ارتکاب ہم کرتے رہیں گے تو یقین کیجئے کہ اللہ رب العالمین کی ہم پر جو رحمتیں ہیں نا، اللہ کی طرف سے جو برکتیں ہیں ہم پر، اللہ کی طرف سے جو خیرات ہیں، وہ ساری کی ساری رک جائیں گی۔ جب رک جائیں گی تو میں اور آپ پریشانی کی طرف تو جائیں گے لیکن آرام اور راحت کی طرف کبھی نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔